أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ويلتنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل فردوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون۔ یہ سورہ انعام کی 26، 27، 28 تین نمبر کی تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ آیات کے مطالب: یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ کام کر کے، اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ اس کا جو انجام ہوگا، کاش کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کے حال کو دیکھتے آپ۔ وہ لوگ جہنم کے قریب کھڑے کیے جائیں گے تو جب جو ہے نا کہیں گے کاش کہ ہم کو دنیا میں واپس کیا جاتا تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں ہو جاتے۔ یہ جو ہے اعتراف کریں گے۔ جس چیز کو یہ لوگ دنیا میں چھپا کر رکھتے تھے، لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تو وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر ان کو ہم دنیا میں واپس بھی کر دیں، یہ لوگوں کو جس سے منع کیا گیا تھا وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ دراصل یہ لوگ کون ہیں؟ جھوٹے ہیں اپنے بات میں۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے سارے انسانیت پر۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے اور ان کا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ اور یہ لوگ جن کو مہلت دی گئی ہے موت تک، جو اعمال کیے ہیں اچھے یا برے اعمال، ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین حشر برپا کریں گے۔ تو پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا۔ انسان اس تعلق سے موت کے بعد کیا ہوگا، ان معلومات کے لیے انسان قطعی طور پر اللہ رب العالمین کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کیے انسانوں میں سے، اور پھر ان پر اللہ رب العالمین اپنی آیاتیں، اپنی کتابیں نازل کیے۔ تو ظاہر ہے موت کے بعد کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس حقیقت کو وحی کے ذریعے انسانوں کے سامنے انبیاء کرام بیان کیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ پھر آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب کیا ہے کہ
آخری ہدایت نامہ ہے اور اللہ رب العالمین اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کر لیے، تو ہمارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے سارے انسانوں کے لیے موت کے بعد کے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین سارے تفصیلات کو اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کیے۔ اب جو انسان اس کتاب ہدایت سے دور ہیں، یہ کتاب ہدایت کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان واقعات سے جو آنے والے واقعات تھے ان واقعات سے بے خبر ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بے خبری جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ غفلت ان کی جو ہے یہ دنیاوی مصروفیات میں گم ہونے کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اہمیت میں ہے تو کیا ہے؟ واقع اللہ کی کتاب ہے، سمجھے آپ، اس کو جو ہے نا چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ اوپر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کو بلا سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، اور پھر مردوں کو بخشنے کے لیے تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے قرآن۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے خالق بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے موت کے بعد میں کیا ہوگا ساری کی ساری تفصیلات بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کے اٹل ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو مشرکین عرب، اہل کتاب یہود و نصارہ، اور جو ہے نا دوسرے جو ہے نا مجوسی سابئی ان لوگوں کے سامنے پیش کیے، تو لوگ اس کو کیا بولے؟ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ پرانے قصے کہانیوں کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، پھر وہ اپنے طور پر گھڑ کر لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس سے روکتے، سمجھے آپ، یہ ان کی پوری کوشش رہی، اور یہی بات اللہ رب العالمین حامیم سجدہ میں بیان کر رہی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں کہ قرآن مت سنو، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کرو؟ قرآن کی باتیں لوگوں کے کانوں میں پہنچنے سے روکنے کے لیے شور غل کرو، اس زمانے کی کوشش تھی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ خود بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے، اسی وقت نہیں روکا گیا، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو قرآن سے روکا جا رہا ہے، کیا بول کے؟ قرآن عربی زبان میں ہے، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عربی جاننا ضروری ہے، اس کے علاوہ مدرسوں میں اتنے سال پڑھنا پڑے گا، پھر اتنے علوم سے واقف ہونا پڑے گا، جب جا کے تمہارے سمجھ میں آتی، لیکن عام لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے، لیکن اس کے خلاف لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو حق پرست ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور کیا ہے کہ جن کو فکر آخرت ہوگی ھدی للمتقین ہے، ظاہر ہے اللہ کے کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہدایت مل کے رہے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ہدایت کے محتاج سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہدی الیہ من اناب،
یہدی الیہ من ینیب، جو لوگ اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے موت کے بعد کی تفصیلات کوئی بھی نہیں بتا سکتے، اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو کتاب کے ذریعے وہ علم عطا کیا گیا، انسان وہ علم کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم صرف اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، صرف قصے کہانیاں بڑوں سے چلی ہوئی باتیں تمہارے پاس ہے، جو حقیقی جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین میری طرف وحی کے ذریعے نازل کی ہیں، فاتبعنی میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے اور شیطان کی بندگی مت کیجئے۔ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اس سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں باپ دادا کے طریقے، رسم و رواج، سارے کے سارے جو ہے نا کیا ہے کہ بے حقیقت چیزیں ہیں اور علم کی باتیں نہیں ہیں، قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور کیا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کیا کرتا ہے، انسانوں کو ناشکرا بناتا ہے، ناشکرا بناتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان جتنے بھی ناشکرے بنیں گے، ظاہر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کا وعدہ اٹل ہے تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ باتیں جو کتاب کے خلاف ہیں، جو عوام الناس میں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا کہہ کر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احادیث ہیں، سمجھے نہیں آپ، یہ احادیث کو پڑھ لو، کیونکہ بغیر احادیث کے جو ہے نا قرآن نہیں سمجھ سکتے، جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی، یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں ہیں، یاد رکھیے اگر ان کی باتوں میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں بچنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے کتاب نازل کر دیے، اگر ہم کتاب کو نہیں پڑھیں گے اللہ رب العالمین حجت میں کیا پیش کریں گے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین کا فرض جرم لگنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں کوئی نہ مولوی کام آ سکتے ہیں، نہ کوئی مرشد کام آ سکتے ہیں، اور نہ کوئی جو ہے نا مفتی کام آ سکتے ہیں کہ ہم کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور ان کی باتیں سن کر ہم اللہ کی آیات کے خلاف اگر ہم عقیدہ گھڑ لیں گے، اعمال اختیار کریں گے تو اس جہنم سے کوئی بچانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے، کیا بول کے تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایتیں بھی کیسی ہے، بینات ہے، واضح تعلیمات ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کریں گے جہنم ٹھکانہ ہوگا، یہ کریں گے جنت میں داخل ہوں گے، یہ تفصیلات ہیں اللہ رب العالمین کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو سمجھنے سے کیا کہہ کے روکا جا رہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، سمجھے آپ کیسے روکتے ہیں، کیسے رک رہے ہیں لوگ کہ روایات بزرگوں کے جو کیا ہے وہ بزرگوں کی باتیں، قصے کہانیاں، وہ روایات جو قرآن کے خلاف ہے، ان روایات کو پیش کر کر اسی میں گم ہیں، اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے، ہمارے جو ہے نا اسلاف جو بولے، ہمارے اسلاف جو بولے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ جب اسلاف بولے تو پھر تدبر کرنے کی اللہ تعالیٰ کیوں قرآن میں ہدایت دے رہے ہیں، سمجھا؟ تو ہم اپنے طور پر قرآن پڑھنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ عقائد، وہ اعمال جو قرآن کے خلاف ہے،
چاہے وہ روایت جو ہے اس کی جو ہے نا رد میں ہے، تائید میں نہیں ہے، رد میں ہے، وہ روایتوں کو قبول کر کے چند دن جہنم میں جلیں گے، رسول بچا لیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، انہوں بچا لیں گے، کہ یہ باتیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قانون بالکل اٹل ہے۔ وہ قانون کیا ہے نجات کا؟ ایک ہی قانون ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک وہ قانون عذاب، قانون مغفرت ایک ہی ہے، اٹل ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ لیکن ایسی روایات جو ہے جو آیات کے خلاف، لہا ما کسبت کے خلاف جو کہی جا رہے ہیں کہ مر گئے تو مرنے والوں کو کیا کرو؟ ثواب پہنچا دو، علیہ ثواب پہنچا دو۔ پھر وہ کوسی روایت پیش کی جاتی ہیں، نظر منت کے باب کی احادیث پیش کی جاتی ہیں، سمجھا آپ؟ اور پھر وہ روایات، وہ احادیث جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کی جو ہے احادیث پیش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا کیا کہ تائید میں جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ساری باتیں غلط باتیں ہیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟ ہمارے کیا چیز کا بدلہ ملے گا؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ جاثیہ کی آیت ہے، شاید 21-22 نمبر کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد یہ ہے دنیا میں انسانوں کو مہلت دی جائے، عمل کی مہلت، موت تک عمل ہے، اور پھر ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین حشر برپا کریں گے، جہاں انسانوں کو ان کے اپنے کسب کا بدلہ ملے گا، کسی اور کا بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرے کوئی اور بدلہ کسی کو ملے گا، جو ہے ہمارے سامنے روایتیں باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کی کتاب کے بالکل خلاف ہیں، سمجھنے آپ؟ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے، اور خود بھی رکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ اپنے ہلاکت میں ڈالیں۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور عوام کو بھی جو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب سے روکنے کا جو انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اٹل حقیقت ہے، وہاں جو ہے کوئی ہیلے بہانے تراشیں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ بتانے کے لیے وَلَوْ تَرَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ وہ آنے والا جو حشر کے دن جو منظر ہوگا، اگر آپ اس کو دیکھتے ہوتے۔ یہ لوگ یہ خود رک رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ کی ہدایت کی کتاب سے، تو وہ لوگوں کو جہنم کے قریب کھڑا کیا جائے گا، تو اپنی غلطی کا اعتراف ہو جائے گا وہ لوگوں کو۔ وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، رب تو کیا کہ ربنا، کہ ہمارے رب، کہ وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ يَقُولُونَ، یہ کہیں گے کہ کاش کہ جو ہے نا ہم کو دنیا میں واپس کیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ موقع مل جاتا ہم کو، تو ہم جو جھوٹی باتیں بنائے تھے، لوگوں کو قرآن سے روکے تھے، ہدایت سے روکے تھے، آخرت کے جو نا انجام سے ہم جو نا روکے تھے، کہ کیا ہے کہ چند دن جل کے نکلنے کا تصور، سمجھا نہیں آپ؟ جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا کا تصور، سمجھا؟ پھر انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لینے کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہوں گے کہ جو ہے نا اس دن جو ہے نا بولیں گے کہ جو ہے ہم جو ہے نا کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، بولیں گے۔ اگر ہم کو یہ موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں پھر واپس، تو ہم جس حقیقت کو چھپائے تھے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، کہ کیا بول کے کہ جو ہے نا ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ کیسے جھٹلا رہے ہیں ہم؟ کیسے جھٹلا رہے ہیں اب؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ قرآن ھدی للناس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین سورہ قمر میں بتا رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر کے نازل کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا سوال ہے بندوں سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں؟
کہ کیا ہے وہ سورہ جو ہے نا انعام کی جو آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 21 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی. کیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے. ایسے ظالم آخرت میں فلاح نہیں پا سکتے. فلاح کیا ہے؟ دوزخ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کیا جائے. سمجھا؟ فلاح نہیں پا سکتے، انہیں جنت کے مستحق نہیں بن سکتے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ بتانے کے جو ہے جھوٹ کیا باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ کیا باندھ رہے ہیں. سمجھا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بات باندھے. جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر کے نازل کیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن آج ہمارے علماء رہبر رہنما بول رہے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ اللہ پر یہ باندھ رہے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. خدا للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بھی واضح ہے، اور یہ فرقان بھی ہے، کسوٹی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. تو ظاہر ہے تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو انسان جب اقرار کرے گا کہ اللہ رب العالمین پر اگر دوبارہ واپس کیا جائے، ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں ہو جائیں گے. تو اس دن اقرار کریں گے. کیا بول کے دنیا میں گئے تو ہم کیا بولیں گے؟ علماء ہے، مفتیان ہیں، سمجھے نہیں آپ، اور عالم ہیں، یہ لوگ کیا بولیں گے؟ بے شک اللہ کا کلام آسان ہے اور سارے انسان سمجھ سکتے ہیں. جب اعلان کریں گے، جب بولیں گے، یہ لوگ آج چھپا رہے ہیں، اس دن بولیں گے کہ جو ہے نا وَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے بنیں گے. واقعی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ حق ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے اس کے بعد جب یہ لوگ سمجھے آپ جس چیز کو چھپا رہے تھے اس دن ظاہر کر دیں گے، سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی بات. کیسے ظاہر ہوگی؟ اللہ رب العالمین حشر کے دن جب بندوں کا فیصلہ کریں گے تو حجت میں پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون اور پھر سورہ جو ہے سجدہ میں یہ بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو ہے جب یہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین بولیں گے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون. کیا میری آیتیں تم تک نہیں پہنچی تھی، تم نے کیا کیا؟ تکذبون، جھٹلائے. تو کیا جواب ہوگا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا انا کنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها وان عدنا انا ظالمون. وہاں بھی وہی بات ہوگی، سمجھیں آپ کہ جو ہے کہ ہمارے پروردگار ہم پر جو ہے ہماری کی دل کی جو سختی تھی، سمجھے آپ، جو بے خوفی تھی آخرت کے بارے میں، اس کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ جھٹلائے ہیں. اب ہم کو دنیا میں واپس کیجئے. اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہیں. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ اوپسی کی بات کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. جنت و دوزخ جو ہے نا ہمارے لیے غیب ہے، پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہی. اللہ بولے ہماری بات پر ایمان لاؤ. لیکن اللہ کے اکثر بندے ایمان نہیں لائے. جب جہنم کو دیکھ لیں گے تو یقین آ جائے گا ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. دنیا وہ مقام ہے جہاں جو ہے انسانوں کو اللہ رب العالمین علم کے ذریعے یہ باتیں بتا دیے کہ جو ہے نا موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے، جس کے دو رخ ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے. کاش کہ ہم جو ہے نا کیا بولیں گے وہاں جب دیکھیں گے، جب جہنم کو دیکھیں گے، سمعنا فرجعنا، سمجھا، نعمل صالحا انا موقنون. اب کو ہم کو اب یقین آ گیا ہے جنت
दोज़ख का यकीन आ गया है, अब वापस कीजिए, हम जो है ना जाके जो है ना नेक बन के आएंगे, बोलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने नाराज होंगे, फ़लख़लक़सहु फ़ीहा वला तुकल्लिमून, तुम इस जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात भी मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बन्नों से इतने नाराज होंगे, तो ज़ाहिर है वो मौका आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया में सोचने समझने का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब हिदायत को पढ़ने का मौका दे रहे हैं। लेकिन आज दुनियावी मसरूफियात इतने हो गए हैं हमारे लिए, हफ्ते में एक दिन भी हम दर्स कुरान सुनने के लिए वक्त नहीं निकालते। घूमने फिरने के लिए, तफरीहों के लिए हमारे पास है, शादियों में जाने के लिए हमारे पास वक्त है, मना नहीं है शादी में जाने से, लेकिन आज हम जो है ना अपने वक्त को फारिग कर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की बातें समझाई जा रही हैं, लेकिन एक दिन इतवार के दिन वक्त निकालने, 2 घंटे वक्त निकालने के लिए हम तैयार नहीं है। इतना माशाअल्लाह, क्या होगा? ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, जहां हकीकत हमारे सामने आएगी। वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, जहन्नम में दहकती आग में पड़ा रहना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नाराज होंगे, ख़लक़सहु फ़ीहा वला तुकल्लिमून, इस जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे बात भी मत करो। तो लेकिन आज हम सब कामों के, दुनियावी कामों के लिए हमारे पास सारे औकात हैं, वक्त निकालते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुनने के लिए हम क्या 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते? फिर हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है? आखिरत है। क्या बोल रहे हैं कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना क़िना अज़ाबन नार। हम कह रहे हैं ज़बान से, ए हमारे रब, हम आप पर ईमान लाए। समझे आप? तो क्या कीजिए, हम इताअत के बावजूद नाफरमानियाँ जो हो रहे हैं उसको माफ़ कीजिए, हमको अज़ाब जहन्नम से बचाइए, इक़रार कर रहे हैं। लेकिन हमारा अमल क्या है? 2 वक्त भी नहीं निकालेंगे, 2 घंटे भी नहीं निकालेंगे, महीने में 1 वक्त भी नहीं निकालेंगे, 1 हफ्ता हर वक्त नहीं तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद आज हम क्या समझ रहे हैं? खाली जुमा का खुतबा सुन लिए, जुमा के नमाज में चले गए, भाई खुतबा सुन लिया। क्या जुमा काफ़ी है? जुमा एक वक्त के लिए जो है ना, फिक्र पैदा करने के लिए, लेकिन तफसीली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत पढ़कर सुन समझाई जाती हैं, इसके लिए हम कितना वक्त दे रहे हैं, गौर करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जो आखिरत का जो मामला है, अज़ाब जहन्नम से बचना कोई मामूली बात नहीं है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे कि अगर इंसान के साथ पूरी ज़मीन भर भी अगर उसके पास सोना हो जाए और डबल हो जाए, और उसके पास इतनी दौलत हो कि ज़मीन भर जाए और डबल हो जाओ, पूरा दे के फिदिये के तौर पर देकर जहन्नम से बचना चाहेंगे, तो उतनी दौलत कहाँ है, होगी कहाँ उस दिन? लेकिन आज दुनिया के पीछे पड़कर हम जो है ना बेफिक्रे बने हुए हैं, बस चंद चीज़ों की जो है पाबंदी करके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, अगर वाकई इस्लाम पसंद है तो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर, आधा मटर, आधा मेरी मर्जी, आधा माहौल का मामला चलने वाला नहीं है। पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में दाखिल हो जाओ। अगर अल्लाह की इताअत से हटकर कोई भी तरीक़ा होगा, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसकी पूरी की पूरी कोशिश है कि हर तरह जो है ना इंसानियत को ऐसे मशवरे देकर उनको जहन्नम में ले जाना उसका काम है। बारकल्लाहु ली व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।